صاحب اتنی جلدی میں یہ فیصلہ آنا کیا وجوہات ہے اس کی؟ صاحب آپ نہیں سمجھتے کہ جو ایکس پر پابندی ہے وہ بھی غیر شرعی ہے، ناجائز ہے؟ ہمیں یہ کلیئر کرنا ہے کہ ایکس پہ پابندی ہے یا نہیں ہے. صاحب کلیئر ہے، ایکس کام نہیں کر رہا بغیر وی پی این کے. دیکھیے اعظم صاحب تو خود وی پی این لگا کر ٹویٹ کرتے میں نے ہیں کہ اس وقت ملک میں اور بھی دیگر مسائل ہے، غیر شرعی کام ہو رہے ہیں، ناجائز کام ہو رہے ہیں، ایک خاص پارٹی کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، ان کے ورکرز کو ہراساں کیا جا رہا ہے، چادر و چاردیواری کی تقدس کو پامال کیا جا رہا ہے. اس پر اسلامی نظریاتی کونسل کی طرف سے ابھی تک کوئی فتویٰ، کوئی موقف سامنے نہیں آیا. دیکھیے اسلامی نظریاتی کونسل کی جانب سے وی پی این کے استعمال کو غیر شرعی قرار دیا گیا ہے، اور آج اس حوالے سے اسلامی نظریاتی کونسل میں اجلاس بھی ہوا. میرے ساتھ اسلامی نظریاتی کونسل کے چیئرمین علامہ رائب نعیمی صاحب موجود ہیں، ان سے بات کریں گے. علامہ صاحب اتنی جلدی میں یہ فیصلہ آنا کیا وجوہات ہے اس کی؟ کوئی جلدی نہیں ہے. دیکھیے جلدی میں فیصلہ تو وہ آتا جو پہلے کبھی ہوا نہ ہو. یہ تو وی پی این کے حوالے سے تو کونسل میں 2023 میں ہی چیزیں بہت کلیئر ہو چکی تھیں جب ڈاکٹر قبلہ ایاز صاحب اس کے چیئرمین تھے. میں نے ابھی آپ کے سامنے پورے پریس کانفرنس کے اندر اس بات کا ذکر کیا ہے. بیسیکلی یہ میرا جمعہ کا خطبہ تھا جو کہ ٹرانسکرپٹ ہو کے ہوا، اور اس میں چونکہ میں جمعہ جو ہے وہ لاہور میں پڑھاتا ہوں، جس کی وجہ سے اور خبر جاری ہوتی ہے اسلام آباد سے، تو وہ ایک کنیکٹیویٹی کے اندر تھوڑی سی ایک وہ ہوا. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کی وجہ سے ایک سوال قائم ہوا، سوال ریز ہوا، اور اس نے ہر اینگل سے اپنے اینگل سے اس کے اوپر بات کی ہے. اور مجھے بھی BCO چینل نے اس کے اوپر اظہار رائے کے لیے بلایا، اور میں نے اپنے موقف کا اظہار کیا، اور بہت پازیٹیولی اپنے موقف کا اظہار کیا، جس کو لیا بھی گیا، کنسیو بھی کیا گیا. اور خاص طور پہ جو 4 بنیادی چیزیں ہیں سوشل میڈیا کے حوالے سے، آئی ایم ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ پرٹیکولرلی وی پی این، میں سوشل میڈیا کی بات کر رہا ہوں، جس میں توہین مذاہب کے پہلو ہیں، جس میں ملک کی سالمیت کے حوالے سے بات ہے، دہشت گردی کے معاملات ہیں، غیر مہذب غیر اخلاقی سائٹس تک پہنچنے کی بات ہے، اور پھر کردار کشی کی بات ہے. تو یہ چیزیں تو وی پی این کیا کسی بھی سوشل میڈیا ایپ کے ذریعے، پلیٹ فارم کے ذریعے ہوتی ہے، تو ہم تو اس کو ناجائز کہیں گے. علامہ صاحب آپ نہیں سمجھتے کہ جو ایکس پر پابندی ہے وہ بھی غیر شرعی ہے، ناجائز ہے؟ دیکھیے پہلے تو ہمیں یہ کلیئر کرنا ہے کہ ایکس پہ پابندی ہے یا نہیں ہے. صاحب کلیئر ہے، ایکس کام نہیں کر رہا بغیر وی پی این کے. دیکھیے کام نہ کرنا ایک چیز ہے، اور حکومت کی طرف سے پابندی کا ہونا ایک اور چیز ہے. اگر حکومت کی طرف سے پابندی ہے تو اس کے استعمال کرنے کے اوپر، جب کبھی بھی کوئی استعمال کرے، اس کے اوپر سزا کا عائد ہونا چاہیے. لیکن ایسا تو کوئی نہیں ہے. اور جہاں تک میری معلوماتیں غلط بھی ہو سکتی ہیں، جہاں تک میں نے سنا ہے، پڑھا ہے کہ گورنمنٹ کی طرف سے عدالتوں کے اندر جا کے یہ بات کہی گئی کہ ایکس پہ پابندی ہی نہیں ہے. تو پہلے تو ہمیں یہ بات کلیئر کر لینی چاہیے ہے کہ اعظم صاحب تو خود وی پی این لگا کر ٹویٹ کرتے ہیں. میں نے عرض کیا کہ 30 نومبر کے بعد کسی بھی عہدیدار کو، کسی بھی اپوزیشن کے بندے کو، کسی بھی عام بندے کو، ایجوکیشنسٹ کو، کسی اکانومسٹ کو، جس نے بھی اپنی بات کرنی ہے وی پی این کے ذریعے، اسے یہ چاہیے کہ وہ رجسٹر وی پی این کے ذریعے کرے. آخری سوال کروں گا. ایک عام تاثر یہ پایا جا رہا ہے کہ اس وقت ملک میں اور بھی دیگر مسائل ہے، غیر شرعی کام ہو رہے ہیں، ناجائز کام ہو رہے ہیں، ایک خاص پارٹی کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، ان کے ورکرز کو ہراساں کیا جا رہا ہے، چادر و چاردیواری کی تقدس کو پامال کیا جا رہا ہے. اس پر اسلامی نظریاتی کونسل کی طرف سے ابھی تک کوئی فتویٰ، کوئی موقف سامنے نہیں آیا. دیکھیے گاہے بگاہے انسانی حقوق کے حوالے سے ہماری بہت ساری سفارشات پہلے سے موجود ہیں. گاہے بگاہے جس طریقے کا میٹر ہوتا ہے اس کا اظہار کرتے رہتے ہیں. ابھی دیکھیے جسٹس منصور علی شاہ کے ہاں ایک فیصلہ ہوا تھا خلا کے دوران میں دوسری شادی کرنے کا، جس کو ناجائز قرار دیا. اس کے اوپر ہم نے بات کی ہے. ہماری جو پرانی سفارش تھی اسی کو ہم دوبارہ سے فارورڈ ہم نے کی ہے. یہ چیزیں ہوتی رہتی ہیں، وقت کے ساتھ ساتھ چلتی رہتی ہیں. اور جہاں تک مسنگ پرسن کی بات ہے، ہم تو بہت اسٹرانگلی کھڑے ہیں ان لوگوں کے ساتھ جو حقیقتاً مسنگ پرسن ہیں، جو خود سے بنے ہوئے ہیں مسنگ پرسن، ان کے ساتھ ہم نہیں ہیں. بہت شکریہ چیئرمین اسلامی نظریاتی کونسل علامہ رائب حسینی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. اور ان کا یہ کہنا ہے کہ وی پی این پر پابندی جو ہے وہ انہوں نے اس طرح کہا کہ کونسل نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وی پی این کے غیر شرعی استعمال جو ہے وہ ناجائز ہے، اور 30 نومبر کے بعد جو بھی وی پی این کا استعمال کرے گا تو اس پر قانونی کارروائی کے خلاف کی جا سکتی ہے. جی سر، شیراز احمد شیرازی سے میرا تعلق ہے. چلو مان لیتے ہیں کہ وی پی این کا استعمال اس طرح آپ نے ایکسپلین بھی کیا کہ ناجائز ہے کہ غیر شرعی کام کا استعمال کریں، لیکن اس ملک میں ہم دیکھتے ہیں کہ غیر قانونی طور پر لوگوں کو اٹھایا جا رہا ہے. غیر قانونی طور پر 26ویں آئینی ترمیم کی منظوری کے لیے جو پارٹی وفاداری ہے وہ تبدیل کی جا رہی ہے. تو اس پر اسلامی نظریاتی کونسل نے اب تک کیوں فتویٰ نہیں دیا؟ کیا یہ وی پی این کے استعمال سے بڑا مسئلہ نہیں ہے؟ اچھا
میں آپ کے علم میں یہ لانا چاہوں گا کہ کونسل کا ایک خاص طریقہ کار اور ڈیکورم ہے کام کرنے کا. کونسل نے یہ جو وی پی این کے حوالے سے بات کی ہے یہ کونسل کے پہلی سفارشات کے اندر موجود ہے اور بنیادی طور پہ لاہور ہائی کورٹ کے ایک 28 مارچ 2023 کے فیصلے کے نتیجے کے اندر یہ اقدامات کیے گئے. ہم ہر اس کام کو دائرہ کار میں لے کر آتے ہیں جسے ایک باقاعدہ قانونی ڈیکورم کے ذریعے ہمارے تک پہنچایا جائے اور ہم اسی 4 بنیادی طریقہ کار کے اس پابندی سے ہم اپنے آپ کو باہر نہیں نکال سکتے ہیں جو کہ آئینی طور پہ ہمارے لیے مندرج ہیں آئین میں. آرٹیکل 227 سے لے کے آرٹیکل 231 تک آپ اس کو وہاں پہ چیک کر سکتے ہیں. کونسل نے چونکہ آلریڈی اس کے اوپر بات کی ہوئی ہے لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کے نتیجے میں بات کی ہوئی ہے اس وجہ سے اس امر کو ذکر کیا گیا اور میں اپنی مختلف چینلز کے بیانات کے نتیجے میں یہ تمام باتیں جو میں نے ابھی آپ کے سامنے کی ہیں میں ان کا اظہار پہلے بھی کر چکا ہوں کہ جو توجہ رہی ہے وہ غیر اخلاقی اور غیر شرعی معاملات کے حوالے سے رہی ہے. جو اس کا پازیٹیو استعمال ہے کسی بھی سوشل میڈیا ایپ کا اس کے اوپر کوئی قدر نہیں ہے اور وہ بھی میں کئی جگہ پہ بیان کر چکا ہوں کہ جن جن مقامات کے اوپر ہم اسے کر سکتے ہیں. حضرت یہ بتائیے گا کہ اسلامی نظریاتی کونسل کے 240ویں اجلاس کے حوالے سے آج آپ حضرات سے گفتگو کریں گے. سر شیراز احمد شیرازی سے میرا تعلق ہے. چلو مان لیتے ہیں کہ وی پی این کا استعمال اس طرح آپ نے ایکسپلین بھی کیا کہ ناجائز ہے کہ غیر شرعی کام کا استعمال کریں لیکن اس ملک میں ہم دیکھتے ہیں کہ غیر قانونی طور پر لوگوں کو اٹھایا جا رہا ہے. غیر قانونی طور پر 26ویں آئینی ترمیم کی منظوری کے لیے جو پارٹی وفاداری ہے وہ تبدیل کی جا رہی ہے. تو اس پر اسلامی نظریاتی کونسل نے اب تک کیوں فتویٰ نہیں دیا؟ کیا یہ وی پی این کے استعمال سے بڑا مسئلہ نہیں ہے؟ اچھا میں آپ کے علم میں یہ لانا چاہوں گا کہ کونسل کا ایک خاص طریقہ کار اور ڈیکورم ہے کام کرنے کا. کونسل نے یہ جو وی پی این کے حوالے سے بات کی ہے یہ کونسل کے پہلی سفارشات کے اندر موجود ہے اور بنیادی طور پہ لاہور ہائی کورٹ کے ایک 28 مارچ 2023 کے فیصلے کے نتیجے کے اندر یہ اقدامات کیے گئے. ہم ہر اس کام کو دائرہ کار میں لے کر آتے ہیں جسے ایک باقاعدہ قانونی ڈیکورم کے ذریعے ہمارے تک پہنچایا جائے اور ہم اسی 4 بنیادی طریقہ کار کے اس پابندی سے ہم اپنے آپ کو باہر نہیں نکال سکتے ہیں جو کہ آئینی طور پہ ہمارے لیے مندرج ہیں آئین میں. آرٹیکل 227 سے لے کے آرٹیکل 231 تک آپ اس کو وہاں پہ چیک کر سکتے ہیں. کونسل نے چونکہ آلریڈی اس کے اوپر بات کی ہوئی ہے لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کے نتیجے میں بات کی ہوئی ہے اس وجہ سے اس امر کو ذکر کیا گیا اور میں اپنی مختلف چینلز کے بیانات کے نتیجے میں یہ تمام باتیں جو میں نے ابھی آپ کے سامنے کی ہیں میں ان کا اظہار پہلے بھی کر چکا ہوں کہ جو توجہ رہی ہے وہ غیر اخلاقی اور غیر شرعی معاملات کے حوالے سے رہی ہے. جو اس کا پازیٹیو استعمال ہے کسی بھی سوشل میڈیا ایپ کا اس کے اوپر کوئی قدر نہیں ہے اور وہ بھی میں کئی جگہ پہ بیان کر چکا ہوں کہ جن جن مقامات کے اوپر ہم اسے کر سکتے ہیں. حضرت یہ بتائیے گا کہ اسلامی